क्या दुनिया एक बार फिर अपनी समत बदलने जा रही है? क्या हम उस अहद के आगाज पर खड़े हैं जहां ताकत के मराकज दोबारा मशरिक की जानिब झुक रहे हैं? अमरीकी सदर ट्रंप के इस बर्क रफ्तार सिफारती दौरे के पीछे आखिर वो कौन सा खुफिया मकसद पोशीदा है जो एशिया की सियासत, तजारत और सलामती के नक्शे बदलने वाला है? क्या ये दौरा सिर्फ तजारती मुआहिदों तक महदूद है या दरअसल आलमी ताकतों के दरमियान नई सफबंदी की बुनियाद रखी जा रही है? क्या जनूबी कोरिया और जापान, जो कभी वाशिंगटन के ताबे समझे जाते थे, अब अपने मुआशी और अस्करी फैसलों में खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ रहे हैं? क्या चीन, जो अपनी मादनी अजारादारी और टेक्नोलॉजी की कुव्वत के साथ मैदान में है, अमेरिका को पहली बार दिफाई पोजीशन पर ले आया? और सबसे दिलचस्प सवाल यह कि शिमाली कोरिया का रहनुमा किम जोंग उन, जो कभी आलमी तन्हाई की अलामत था, क्या अब ट्रंप के जरिए आलमी सतह पर दोबारा कबूलियत हासिल करने जा रहा है? ये तमाम वाकयात किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं लगते। ये एक बड़े मंजरनामे के इशारे हैं जहां ताकत, तिजारत, असलहा और सिफारत एक नए तवाजुन की तलाश में है। क्या हम वाकई एक नई आलमी तरतीब बनते देख रहे हैं जहां अमेरिका मगरिब नहीं बल्कि मशरिक के चेहरे में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा है, और वो चेहरा भी उसे पाकिस्तान की सूरत दिखाई देता है? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा बाब जो ना सिर्फ खित्ते की सिफारतकारी के तवाजुन को मुतासिर कर सकता है, बल्कि मुस्तकबिल की आलमी सफबंदी में भी एक नया मोड़ ला सकता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के हालिया बयान ने उस समत को वाज़ेह कर दिया है कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ तरतीब देने के मूड में है। और यह ताल्लुक सिर्फ सिफारती वक्ती नरमी नहीं है, बल्कि एक नई स्ट्रेटेजिक सोच का हिस्सा बनता जा रहा है। मार्को रूबियो ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह एतराफ किया है कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने का एक सुनहरी मौका है। पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका नहीं, अमेरिका के पास। लेकिन उनका यह कहना भी मानी खेज था कि यह ताल्लुकात भारत के साथ अमेरिकी दोस्ती या इश्तराक की कीमत पर नहीं होंगे। दरअसल वाशिंगटन अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुका है कि जनूबी एशिया के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान का जोग्राफियाई किरदार, खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी के इकदामात और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, ये सब अमेरिका के लिए एक अहम तवाजुन पैदा करते हैं। जब मार्को रूबियो से पूछा गया कि क्या भारत ने इस नई अमेरिकी पाकिस्तान कुर्बत पर कोई रद्देअमल दिया है, तो मार्को रूबियो ने साफ कहा कि ताहाल ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। अलबत्ता यह तस्लीम किया कि भारत के पास फिक्रमंदी की वजूहात मौजूद हैं, क्योंकि तारीखी तौर पर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदगी से भरे रहे। मगर मार्को रूबियो ने जोर दिया कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं होती। वाशिंगटन को मुख्तलिफ ममालिक के साथ बैक वक्त ताल्लुकात रखना होते हैं, क्योंकि यही एक मैच्योर और अमली खारजा पॉलिसी की पहचान है। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन में नुमाया तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। भारत अपनी मईशत और टेक्नोलॉजी के जरिए आलमी सतह पर अपना असर बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में एक जोग्राफियाई पुल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जो मशरक वस्ता, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक किरदार अदा कर रहा है। यही वो जोग्राफियाई हकीकत है जिसने अमेरिका को एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ माइल किया है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई समझबूझ की बुनियाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होने वाली उस सिफारती अमल से जुड़ी है जिसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना जंग को रोका। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के किरदार को सराहा और यही बाहमी एतमाद ताल्लुकात में नई जान डालने का बाइस बना। यह बात अब खुल के सामने आ चुकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को महज सिक्योरिटी ताउन तक महदूद नहीं रखना चाहता। वाशिंगटन की नजर अब मईशत, टेक्नोलॉजी, दिफाई ताउन और इलाकाई राबिता कारी जैसे वसी मैदानों पर है। खास तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तनाजुर में अमेरिका यह समझता है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात उसे खित्ते में अपना असर बरकरार रखने में मदद दे सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए सूरत हाल एक सिफारती चैलेंज बन सकती है। दिल्ली तवील अरसे से वाशिंगटन का करीबी इत्तेहादी रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने इस्लामाबाद के साथ अपने ताल्लुकात को तवाजुन देने की कोशिश की तो यह भारत के लिए एक नया इम्तिहान होगा। लेकिन रूबियो का यह कहना है कि भारत खुद भी मुतादिद ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है जिनसे वाशिंगटन के ताल्लुकात मिसाली नहीं, लिहाजा इस मामले को एक अमली हकीकत के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह सब कुछ जाहिर करता है कि अमेरिका अब अपनी जनूबी एशियाई पॉलिसी को असर नौ तश्कील दे रहा है, ना सिर्फ इसलिए कि खित्ते में ताकत के नए मराकज उभर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि वाशिंगटन को एहसास हो चुका है कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत सिर्फ एक मुल्क पे इन्हसार करके नहीं चलाई जा सकती। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में यह मुमकिना कुर्बत उस नई हिकमत अमली का एक हिस्सा है।
ایک ایسی پالیسی جو شاید آنے والے برسوں میں خطے کے سیاسی اور سفارتی منظرنامے کو مکمل طور پہ بدل دے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر منظر پہ ہیں۔ اس بار میدان امریکہ نہیں ایشیا ہے۔ وہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور پہنچے ہیں، جہاں سے ایک نیا باب کھلنے والا ہے، ایک ایسا باب جو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کے تعلقات کا رخ بدل سکتا ہے۔ 6 سال بعد ٹرمپ اور شی جن پنگ آمنے سامنے بیٹھے۔ بظاہر یہ ملاقات محض ایک سفارتی کارروائی لگتی ہے، مگر در حقیقت یہ معاشی جنگ کے اس محاذ کا فیصلہ کن موڑ ہے جو کئی برسوں سے عالمی منڈیوں کو ہلا رہا ہے۔ ٹرمپ کے اس دورہ ایشیا کا سب سے بڑا موضوع تجارت رہا۔ وہ ایسے نئے معاہدوں کی تلاش میں رہے جو امریکی معیشت کو نئی سانس دے سکیں، مگر اس کی قیمت شاید چین کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کی صورت میں ادا کرنی پڑے۔ آسیان اجلاس، جاپان، جنوبی کوریا اور آخر میں شی جن پنگ سے ملاقات، یہ سب دراصل ایک بڑے امتحان کا حصہ ہے۔ شی جن پنگ نے اپنے پتے بڑی مہارت سے ترتیب دیے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ نایاب معدنیات جن کے بغیر جدید اسلحہ، سیمی کنڈکٹرز یا سمارٹ فون ممکن نہیں ہے، آج چین کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی بھی میز پر طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی کسان جو ٹرمپ کے سیاسی قلعے کی بنیاد ہیں، چینی پابندیوں کا پہلا شکار بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کا ہدف واضح ہے۔ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ چین امریکی زرعی مصنوعات دوبارہ خریدے، اپنی منڈیوں کو امریکی کمپنیز کے لیے کھولے اور تجارتی جنگ کا خاتمہ کرے، مگر کیا چین اس کے لیے تیار ہے؟ شاید نہیں۔ شی جن پنگ اس بار زیادہ محتاط اور زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے پہلے دور سے یہ سیکھا ہے کہ امریکی دباؤ وقتی ہوتا ہے، مگر چینی صبر طویل ہوتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 30 اکتوبر کو ہونے والی ملاقات دنیا کی سانسیں روکے گی، کیونکہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو صرف سٹاک مارکیٹ نہیں بلکہ عالمی معیشت لرزے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ وہ صبر دکھا پائیں گے جو ایک سفارتی بازی جیتنے کے لیے ضروری ہے، یا ان کی عادت کے مطابق وہ ایک بار پھر خطرہ مول لے کر دنیا کو ایک نئے معاشی بحران کی دہلیز پہ کھڑا کر دیں گے؟ ملائیشیا کے نرم بادلوں تلے جہاں آسیان اجلاس کی گہما گہمی شروع ہونی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں کی چاپ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ ان کی نظریں کسی تقریر یا تالی پر نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے معاہدے پر جمی ہوئی ہیں جو جنوب مشرقی ایشیا کے نقشے پہ نئی لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن، یا کم از کم ایک ایسی خاموشی جو وقتی ہی صحیح ٹرمپ کے لیے اس دورے کا پہلا امتحان ہوگا۔ یہ دونوں ممالک جانتے ہیں کہ اس بار اگر انہوں نے واشنگٹن کو ناراض کیا تو قیمت زیادہ ہوگی۔ جولائی میں جب ان کے توپ خانے گرج رہے تھے تو ٹرمپ نے محصولات کے مذاکرات ختم کرنے کی دھمکی دی، اور بس اتنا کہنا کافی تھا کہ بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ اب وہی خوف ایک سفارتی کامیابی میں ڈھلنے جا رہا ہے۔ آسیان کے دوسرے رکن ممالک بھی یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی موجودگی چاہے لمحاتی ہی کیوں نہ ہو، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں گرمی واپس لا سکتی ہے۔ ان کی معیشتیں جو امریکی برآمدات پہ انحصار کرتی ہیں، پچھلے چند برسوں میں ٹرمپ کی تجارتی پالیسی سے ہل کے رہ گئیں، مگر اب امید یہ ہے کہ شاید واشنگٹن دوبارہ کسی نئے توازن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس چمکتی میز کے نیچے ایک ایسی حقیقت بھی ہے جس پر ٹرمپ کی نظر کم ہی جاتی ہے۔ میانمار کی خانہ جنگی جو 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے ہر آسیان اجلاس پہ چھائی ہوئی ہے، شاید اس بحران کی پیچیدگی یا اس میں امریکی مفاد کی کمی اسے ٹرمپ کے ایجنڈے سے باہر رکھتی ہے۔ پھر آتا ہے سب سے بڑا محاذ، چین، جہاں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات اس دورے کی سب سے بڑی کہانی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان صرف محصولات نہیں بلکہ ایک سرد معاشی جنگ ہے جو مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹرز اور ٹیکنالوجی کی بالادستی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس میں معمولی سی بھی نرمی آتی ہے تو پورے خطے کے لیے یہ ایک سانس لینے جیسا لمحہ ہوگا۔ جنوب مشرقی ایشیا کی معیشتیں ایک نازک توازن پہ کھڑی ہیں، وہ امریکی سپلائی چین کا حصہ بھی ہیں اور چینی منڈیوں پہ انحصار بھی رکھتی ہیں۔ اگر ٹرمپ محصولات میں نرمی لاتے ہیں تو ویتنام، انڈونیشیا، سنگاپور اور تھائی لینڈ جیسے ممالک کے کارخانے دوبارہ زندگی محسوس کریں گے۔ ملائیشیا خاص طور پہ حساس مقام پہ ہے کیونکہ وہ امریکہ کو $10 ارب سے زائد مالیت کے سیمی کنڈکٹرز برآمد کرتا ہے، وہی چپس جن پر جدید دنیا کی رفتار ٹکی ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا ایک الگ کشمکش میں ہیں۔ وہ واشنگٹن کے اتحادی تو ہیں مگر امریکی غیر یقینی پالیسی سے خائف ہیں۔ جاپان کی نئی وزیر اعظم سنائے تاکاچائی کے لیے یہ پہلا بڑا امتحان ہے کہ ٹرمپ نے انہیں قوت اور دانائی رکھنے والی خاتون کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جاپان کے لیے ایک مشکل وقت میں قیادت سنبھال رہی ہیں۔ وہ دفاعی بجٹ بڑھانے کے اشارے دے چکے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کی سیکیورٹی پالیسی میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، مگر ساتھ ہی ٹرمپ کا دباؤ بھی ہے کہ جاپان امریکی افواج کی تعیناتی کے اخراجات میں زیادہ حصہ ڈالے۔ یہ وہی جاپان ہے جو پہلے سے ہی 53,000 امریکی فوجیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
اب دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے محصولات کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے جو جاپانی کارساز اداروں کے لیے ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں جاپان نے امریکہ میں $550 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے سیمی کنڈکٹرز اور دوا سازی کی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے۔ لیکن شاید سب سے دلچسپ پہلو تاکائچی کی وہ خاموش حکمت عملی ہے جو اس کے سیاسی استاد شنزو ایبے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایبے نے ٹرمپ کو مارے لاگو اور گولف کورس پر جیت کر اپنا دوست بنایا تھا۔ اب دیکھنا یہ کہ تاکائچی بھی اسی ذاتی سفارتکاری کے ذریعے واشنگٹن کے دل تک رسائی حاصل کر پاتی ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کے اس دورہ ایشیا کا حاصل شاید کسی بڑے معاہدے میں نہ نکلے، مگر ہر ملاقات، ہر تصویر، ہر مصافحہ عالمی طاقتوں کے توازن کی نئی سمت دکھا رہا ہے۔ دنیا ایک بار پھر سانس رو کے دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ تیز رفتار صدر واقعی کوئی ٹھوس امن لا سکتا ہے یا پھر یہ دورہ بھی صرف سفارتی چمک دمک تک محدود رہ جائے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جی میانگ ایک ایسے سیاسی اور معاشی دباؤ میں گھرے ہیں جہاں ہر سمت سے ٹرمپ کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ ٹیرف ہے جنہوں نے کورین برآمدات کی رفتار کو جکڑ رکھا ہے، مگر اس بھاری فضا میں ایک نئی سرگوشی گونج رہی ہے کہ شاید ٹرمپ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے دوبارہ ملاقات کریں، اور یہ خبر اپنے اندر ایک نئی سفارتی بجلی رکھتی ہے۔ لی جے میانگ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے موڈ کا مطلب صرف واشنگٹن کی پالیسی نہیں ہے بلکہ سیول کی معیشت کی سانسوں کا توازن بھی ہے۔ پچھلے سال وائٹ ہاؤس میں انہوں نے ٹرمپ کو بارہا امن کا لمبردار کہا اور تعریف بظاہر کچھ کام بھی آئی تھی۔ ٹرمپ نے کم جونگ ان سے دوبارہ ملاقات کے امکان پہ غیر معمولی جوش دکھایا ہے۔ دوسری طرف کم نے بھی پچھلے ماہ یہ کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کو اچھے جذبے سے یاد کرتے ہیں، گویا دو پرانے دشمن پھر کسی نئے تماشے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا یہ ہے کہ کم جونگ ان اس ممکنہ ملاقات کے ذریعے اپنے جوہری پروگرام کو بین الاقوامی سطح پر جائز حیثیت دلانا چاہتے ہیں، مگر فی الحال ایسی کسی ملاقات کا باضابطہ شیڈول نہیں۔ لیکن ٹرمپ کے لیے کسی بھی وقت ایسا اعلان کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب صدر لی کا اصل مارکا معاشی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات پچھلے کئی مہینوں سے 25% ٹیرف کو 15% تک لانے پر اٹکے ہوئے ہیں۔ سیول کے وفد بارہا واشنگٹن جا چکے ہیں، مگر ہر بار ٹرمپ کا ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس بار $350 ارب کی فوری سرمایہ کاری کا، ایک ایسی رقم جو جنوبی کوریا کی معیشت کے 5ویں حصے کے برابر ہے۔ اور سیول کے پالیسی سازوں کے لیے صرف ایک تجارتی مطالبہ نہیں بلکہ مالیاتی نظام کے استحکام کا بھی مطالبہ ہے۔ پھر بھی ہوا کا رخ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کورین حکام نے اشارہ دیا ہے کہ بات چیت میں ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے اور وہ بدھ کے اجلاس کے بعد کسی دستخط شدہ معاہدے کی امید کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ نہ صرف جنوبی کوریا کے لیے ایک بڑی جیت ہوگی بلکہ ٹرمپ کے لیے بھی ایک نیا انتخابی کارڈ بن سکتا ہے، ایک ایسا معاہدہ جو ایشیا میں امریکی اثر کو ایک بار پھر تازہ کر دے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی کسی معاشی سمجھوتے پہ راضی ہوں گے یا یہ دورہ بھی صرف ایک نئی سرخی، ایک نئی تصویر اور ایک نئے وعدے کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی نئی ترتیب میں کون سے ملک کو کیا حیثیت ملتی ہے، کچھ ہی دنوں کا انتظار۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔